بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آج ہم عبد المطلب کے بارے میں بات کریں گے۔ ان کا جو اصل نام تھا وہ شیبۃ الحم تھا۔ یہ نہایت حسین و جمیل تھے۔ شاعر نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ علی شیبۃ الحمد الذی کان وجہہ یضیء الظلام اللیل کالقمر البدری، کہ چودھویں رات کی چاند کی طرح شیبۃ الحم کا چہرہ رات کی تاریکی کو روشن کرتا تھا۔ عبد المطلب کے لفظی معنی جو ہے مطلب کا غلام ہے، یعنی ہاشم کے انتقال کے بعد جب عبد المطلب کی والدہ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ میں اپنے میکے بنی خزرج میں مقیم رہی، جب عبد المطلب ذرا بڑے ہو گئے تو ان کے چچا مطلب ان کو لینے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے۔ جب ان کو لے کر واپس ہونے لگے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت عبد المطلب اپنے چچا مطلب کے پیچھے اونٹ پر سوار تھے۔ جنگل کے کپڑے بھی میرے بھی چہرے تھے تھے اور چہرے سے رین کے پک تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ دریافت کیا یہ کون ہے؟ عبد المطلب سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے عبد المطلب؟ تو نبی نے حیا کی وجہ سے یہ کہی ہے کہ یہ میرا غلام ہے۔ لوگ بولنا کہ یہ بھتیجے ایسے میرے بیچارے کپڑوں میں کیوں ہے، جس میں عبد المطلب سے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور مطلب نے مقصد پہنچ کے بھتیجے کو عمدہ لباس پہنایا اور اس کو ظاہر کیا کہ یہ میرا دردر ہے۔ ابن سعد طبقات میں روایت کرتے ہیں کہ عبد المطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین جمیل اور سب سے زیادہ قوی اور یسیر اور سب سے زیادہ بردبار اور حلیم اور سب سے زیادہ سخی اور کریم اور سب سے زیادہ شر اور فتنے سے دور بھاگنے والے اور قریش کے مسلم سردار تھے۔ عبد المطلب کا جو جود و کرم تھا وہ اپنے باپ ہاشم سے بھی بڑا ہوا تھا۔ عبد المطلب کی مہمان نوازی انسانوں سے گزر کر چرند اور پرند تک پہنچ گئی تھی۔ اسی وجہ سے عرب کے لوگ ان کو فیاض اور مطعم طیر السماء آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والے کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ شراب کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو خاص طور سے فقراء اور مساکین کو کھانا کھلاتے۔ غار حرا میں سب سے پہلے خلوت اور عزلت عبد المطلب ہی نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو سب سے بڑا کام لیا وہ زمزم کا کنواں جو تھا اس کو یعنی دوبارہ سے کھودوایا اور ذمہ داری ان کے حوالے کی۔ یہ جو زمزم کا کنواں تھا اس کا کچھ پس منظر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کی پاؤں کے ذریعے جگہ سے یہ ان کی برکت تھی، کنواں جاری کیا، پانی جاری کیا۔ ایک قبیلہ تھا قبیلہ جرہم، جن کا اصلی وطن جو تھا یمن تھا۔ مشیت اور آزادی سے یمن میں قحط پڑا، اس وجہ سے بنی جرہم معاش کی تلاش میں نکلے اور اتفاق سے اتنا راہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ سے چائے زمزم کے قریب ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کی یہ جگہ پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے، اور پھر بعد چند اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی، اور نبی ہونے کے بعد عمالقہ اور جرہم اور اہل یمن کی طرف مبعوث ہوئے۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال جو ہے ہوا۔ حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے کیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے، اور مرور زمانہ کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں منازعات اور مخاصمت کی نوبت آئی۔ بالآخر بنی جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک کہ ظلم کیا اور اولاد اسماعیل مکہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہو گئی۔
جنم کا جب ظلم ستم، فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا۔ لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو بئر زمزم میں مدفون کر دیا اور بئر زمزم کو اس طرح بند کر دیا کہ زمین کے ہموار کر دیا، اور زمزم کا نشان بھی نہ رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل مکہ میں واپس آ گئے اور وہاں پر آباد ہو گئے، مگر بئر زمزم کی طرف کسی نے کوئی توجہ نہ کی اور مرور زمانہ سے اس کا نشان بھی نہ رہا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور ارادہ خداوندی اس جانب متوجہ ہوا کہ چاہے زمزم جو عرصہ دراز سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے اس کو ظاہر کیا جائے، تو رویا صالحہ یعنی سچے خواب کے ذریعے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتلائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں عتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا کہ احفر برہ یعنی برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا کہ عمل برہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے احفر المظنونہ کہ مظنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا کہ عمل مظنونہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا اور تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ احفر طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا عمل طیبہ کیا ہے؟ وہ شخص چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا، وہ یہ شخص کہہ رہا تھا کہ احفر زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا ومن زمزم کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ وہ پانی کا ایک کنواں ہے کہ جس کا پانی نہ کبھی ٹوٹتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ پھر اسی جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتلائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بدلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی رویا صادقہ ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کدال اور پاورا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے اور حارث مٹی اٹھاتا اور پھینکتے جاتے۔ 3 روز بعد ایک من ظاہر ہو گئی۔ عبد المطلب نے فرت و مسلح سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا ھذا طوا اسماعیل، یہ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے چاہے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کیے اور جن میں آب زمزم کو بڑھ کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے اشاعت شروع کی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے، جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ بالآخر گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت ان کو خواب میں بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہو۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظاہر پذیر ہونے لگے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوضوں سے تعارض چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد جب کام شروع کیا اور انہوں نے کنواں کو کھودنے کا عمل شروع کیا تو اس بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔